بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ترمذی میں ابواب الزکوٰۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دو ابواب کا ذکر ہوا. پہلے باب میں اور دوسرے باب میں زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی اسے ذکر کیا. دوسرے باب میں زکوٰۃ کی فرضیت کی طرف اشارہ کیا. اب تیسرا باب بیان کرنے جا رہے ہیں. باب ما جاء فی زکوٰۃ الذهب والورق. یہ باب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بیان میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے اور چاندی کے سلسلے میں جو روایتیں وارد ہے کہ اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، کس طرح سے زکوٰۃ ہوگی، اس طرح کی روایتوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت بیان کریں گے. الذهب یہ مؤنث عربی زبان میں مستعمل ہے. امام فیومی فرماتے ہیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے ہی الذهب الحمراء. یہ لغت حجاز ہے. قرآن کریم نے اسی لغت پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. البتہ امام ازہری جو لغت کے بڑے اماموں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بظاہر اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لہذا اس بنا پر یہ مذکر ہے. اس کی جمع اذہاب اور ذہبۃ آتی ہے. جیسے سبب کی جمع اسباب، اسی طریقے سے ذہب کی جمع اذہاب آتی ہے، اور دوسری جمع ذہبۃ آتی ہے فعلۃ کے وزن پر. ذہب کس کو کہتے ہیں؟ یہ زمین سے نکلنے والی اس سب سے قیمتی دھات کو کہا جاتا ہے جسے انسان زینت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کسی زمانے میں اس کا استعمال بطور کرنسی کے ہوا. آج بھی دنیا میں سونے اور ذہب کا شمار ان چیزوں میں سے ہوتا ہے جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے سونا 4500 روپے کا تولہ ہوتا تھا، اور آج سونا 80,000 روپے کا تولہ ہے. کتنے کا؟ 80,000 روپے. اسی لیے اس میں شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جیسا کہ آگے بیان آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا نمو ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. اس کی بڑھوتری معنوی اور مخفی ہوتی ہے. اس کی قیمت میں بڑھوتری ہوتی ہے. اس کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے. اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اسے معیار قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آگے آ رہا ہے. عجیب اتفاق ہے کہ عربی زبان میں اس کو ذہب کہتے ہیں، اور ذہب یذہب کے معنی آتے ہیں جانا. ذہب الرجل، آدمی چلا گیا. دونوں میں مناسبت یہ ہے اس کے معنی عرفی اور معنی لغوی میں کہ ذہب یہ کبھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے. آج آپ کے پاس ہے، ذہب الی فلان، تو کل کسی دوسرے کے پاس کیا ہو جائے گا؟ وہ چلا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المال غاد وراحم، کہ مال کیا ہے؟ یہ صبح میں کسی کے پاس ہے تو شام کو کسی کے پاس ہے. غادین کا مطلب صبح میں آپ کے پاس آیا، اس کی گارنٹی نہیں کہ شام تک آپ کے پاس رہے گا.
ہو سکتا ہے آپ ہی کا مال کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، جس طریقے سے بھی چلا جائے۔ تو اس لیے عربی زبان میں ذہبن کو ذہبن کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں، ذہب گیا۔ ایسے ہی چاندی کو فضتن کہتے ہیں، فاضہ کے معنی بہنا، فاض یفیض فیضا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بہنا۔ یہ بھی پگھل کے کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو دولت پر، سونے اور چاندی پر اور دنیا کی ان تمام عارضی چیزوں کے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی عارضی ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی چیز یہ انسان کا عمل صالح، انسان کا ایمان استقامت، صراط مستقیم والا اس کا ایمان، اور انسان کے اخلاق حسنہ اور اخلاق فاضلہ، اور انسان کا علم صحیح۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہیں، جو انسان کو زندگی میں بھی کام لگتی ہے، قبر میں بھی کام لگے گی، اور مرنے کے بعد بھی انسان کے کام میں آتی رہے گی۔ دوسرا لفظ استعمال کیا ہے الورق۔ الورق اصل میں اگر چاندی کچا ہے تو اسے الفضۃ کہتے ہیں، اور جب چاندی کو کسی چیز میں تبدیل کر دیا جائے، اس کا کچھ بنا لیا جائے، تو پھر اس کے پر اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں الورق کا۔ اسی لیے امام فارابی فرماتے ہیں الورق المال من الدراہم، کہ جب اسے درہم میں ڈھال دیا جائے تو اسی فضہ پر ورق کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی جمع آتی ہے اوراق۔ اس کا استعمال عام طور پر الورق را کے کسرے کے ساتھ کسی چیز میں ڈھالے ہوئے چاندی کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ بعض قبائل عرب اس کو الورق بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کو الورق بھی کہتے ہیں۔ تو تینوں طرح سے ورقن، ورقن اور ورقن اس کا استعمال ہے۔ صاحب الصحاح جو لغت کی سب سے اہم کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں الورق الدراہم المضروبۃ۔ ورق کا اطلاق ہوتا ہے دراہم مضروبہ پر۔ کیا مطلب دراہم مضروبہ کا؟ یعنی وہ چاندی جس کو دراہم میں ڈھال دیا جائے تو اسے کہتے ہیں الدراہم المضروبہ۔ امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر تو اس کا استعمال ڈھالے ہوئے چاندی پر ہوتا ہے، البتہ عربی میں کبھی کبھی مجازن اس کا استعمال غیر مضروب پر بھی ہو جاتا ہے، یعنی اگر نہیں بھی ڈالا ہے تو اس پر بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر مراد اس سے چاندی ہے، چاہے وہ مضروب ہو چاہے وہ مضروب نہ ہو۔ مصنف نے جو باب قائم کیا اس لیے کہ شریعت میں سونے اور چاندی پر وجوب زکوٰۃ کے لیے مضروب یا عدم مضروب کی کوئی شرط نہیں۔ اصل میں مضروب کا مطلب اردو میں ہمارا ترجمہ کرے تو کہیں گے وہ کوٹا ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے درہم مرہم جو بھی کچھ بنتا تھا وہ کیسے بنتا تھا؟ کوٹ کر بناتے تھے، اس لیے کہ اس کے سانچے ہوتے تھے، چاندی کو گرم کرتے تھے، گرم کر اس میں کیا کرتے تھے، وہ سانچے میں رکھ کر مارتے تھے تو پھر وہ اس طرح سے کیا ہو جاتا تھا، ڈھل جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو المضروبۃ کہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم۔ پہلی روایت بیان کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ محمد ابن عبد الملک ابن ابی الشوارب سے۔ ان کا پورا نام ہے محمد بن عبد الملک ابن ابی الشوارب الاموی البصری، کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، البتہ دوسرے درجے کے راوی ہے، ان کو صدوق کہا گیا ہے۔
دوسرے راوی ہے ابو عوانہ. ابو عوانہ سے کون مراد ہے؟ وضاح بن عبداللہ الیشکری. وضاح ضاد سے وضاح بن عبداللہ الیشکری البزاز. یہ بھی ثقہ اور ثبت راوی ہے. تیسرا راوی ہے ابو اسحاق، ان کا نام ہے عمرو بن عبداللہ السبیعی الکوفی. یہ بھی ثقہ راوی ہے، البتہ کبھی کبھی تدلیس کرتے ہیں اور آخری عمر میں ان کا حافظہ یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا. واختلط بآخرہ. چوتھے راوی ہے عاصم ابن ضمرہ السلولی الکوفی. عاصم ابن ضمرہ السلولی الکوفی، یہ بھی دوسرے درجے کے راوی ہے، انہیں صدوق کہا گیا ہے. اور راوی حدیث خلیفہ راشد الرابع ابن عم رسول اللہ وختنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. کون مسلمان ہے جو حضرت علی بن ابی طالب سے واقف نہ ہو؟ سیدنا و سید هذه الامہ حضرت علی مرتضی، جنہیں عام طور پر ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ اور رضی اللہ عنہ یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. کرم اللہ وجہہ کا لفظ حضرت علی کے ساتھ خاص طور پر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ خوارج نے آپ کو بہت زیادہ طعن و تشنیع کا شکار بنایا، تو ہمارے علماء نے کہا کرم اللہ وجہہ، اللہ انہیں ہمیشہ معزز اور مکرم رکھے اور ان خوارج اور ان جیسے ظالموں کی تنقید سے ان کی حفاظت فرمائے. تو اس وجہ سے انہیں کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سلسلے میں امت میں 3 طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو آپ پر تنقید کرتا ہے، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو آپ کو آپ کے مقام سے زیادہ اونچا مقام دینے کی کوشش کرتا ہے، جنہیں روافض اور شیعہ کہا جاتا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے کہ آپ کا جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا اسی مقام پر رکھا جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یا علی، اے علی، میری امت تمہارے سلسلے میں افراط اور تفرید کی شکار ہوگی. کوئی افراط کرے گا تمہاری محبت میں تو کوئی تمہاری محبت میں تفرید کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اول من دخل فی الاسلام صبیہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں. آپ کی چونکہ اولاد کثیر الاولاد تھے اور آپ کے مسجد حرام کے متولی ہونے کی وجہ سے آپ کو تجارت کا اور پیسے کمانے کا موقع نہیں ہوتا تھا، بہت سارے کام ہوتے تھے. اس وجہ سے کثیر العیال تھے جن کی پرورش آپ پر بہت بوجھ اور بہت مشکل ہو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں حضرت علی کو اپنے گود لے لیا اور آپ نے کہا کہ چچا یہ علی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی پرورش کروں گا. تو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ بھی چونکہ گھر میں رہتے تھے تو آپ نے انہیں اسلام پیش کیا. تو حضرت علی نے اپنے والد سے جا کر پوچھا تو آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا تمہارے بھائی ہے وہ جیسا کہے ویسا تم کرو. تو پھر آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ 7 یا 8 سال کی عمر میں اسلام آپ نے قبول کیا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش یافتہ تھے، بچپن سے حضور کے پاس رہے
بڑے ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر سی بات ہے جس شخصیت کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تربیت میں کسی کمی کا کوئی امکان ہو سکتا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم میں، فضل میں، بہادری میں، ہر چیز میں بہرحال حضرات صحابہ میں اوائل میں سے تھے، پہلے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سلسلے میں جو مناقب بیان کیے، ان مناقب میں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ بہرحال علی، اللہ نے انہیں علم کا وافر حصہ عطا فرمایا۔ اسی لیے آج ہمارے لیے عبارت کا پڑھنا آسان، آج ہمارے لیے عربی کا سمجھنا آسان، ببرکت علی، اس میں حضرت علی کا سب سے بڑا رول ہے، اس لیے کہ آپ بھی وہ شخص ہے جنہوں نے نحو و صرف کی بنیاد ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، ان اللہ بریء من المسلمین ورسولہ ہے، تو ایک عجمی آ کر کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے لگا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اب جب کہ واو کے ذریعے سے عطف بریء من المشرکین پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ عطف ہو رہا تھا ان کے محل پر، ان اللہ، تو یہ اگرچہ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے مگر یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لہذا یہ حقیقتاً مرفوع ہے، تو اس کے محل پر عطف ہو رہا تھا۔ جب اس کے محل پر عطف ہوگا تو پڑھا جائے گا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین، یعنی ایک قرات میں وہ رسولہ بھی ہے، اس لیے کہ ان پر ڈائریکٹ عطف کریں گے تو وہ رسولہ پڑھیں گے، اور ان کے محل پر عطف کریں گے تو وہ رسولہ پڑھیں گے۔ تو اب وہ تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، لیکن وہ عجمی تھا، نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے، کچھ نہیں تھے، تو اس کو جس نے یاد کیا کرایا ہوگا اس وقت اس کی توجہ نہیں رہی ہوگی، تو وہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ تو وہ ایک دیہاتی، اس زمانے میں دیہاتی بڑے ماہر ہوتے تھے زبان کے، اسی لیے اہل عرب اپنے بچوں کو عربی زبان کے سیکھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیار بنی سعید کی طرف بھیجا گیا، اسی لیے حضور فرماتے تھے ربیت فی بنی سعد، تمہیں کیا پتا ہے کہ میں افصح قبائل العرب، قبائل عرب کے سب سے فصیح قبیلے بنو سعید کے اندر میں میری تربیت ہوئی۔ تو یہ اللہ کا نظام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت کا بڑا ملکہ عطا فرمانا تھا، لہذا اس بنا پر آپ کو چند سالوں کے لیے دیار بنو سعید کے اندر میں بھیجا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ، اب وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا، بولتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من رسولہ وانا بریء منہ۔ تو حضرت ابوالاسود الدویلی نے پکڑا اس کو، اور یہ دیہاتی چلو دونوں چلو دربار علی کے اندر میں حضرت علی کے پاس لے گئے، بولے یہ ایسا پڑھتا ہے اور یہ ایسا بولتا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کو پوچھا من انت، تو اس نے بتایا، اپنا تعارف کروایا، تو وہ عجمی نکلا۔ تو بولے بات تو صحیح ہے، تو بولے کیسے بنا؟ تو آپ نے پھر ان کو اشارہ دے دیا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف مجرور، کہا کہ انحو نحوہ، کہا یہ کچھ اشارے دیا ہے، اب اسی طرز پر آپ قاعدے بناؤ۔ اب ابوالاسود تھے، شاگرد بھی علی کے تھے، تو پھر انہوں نے نحو بنانا شروع کیا، اسی لیے ان کو مدون نحو و مدون صرف کہا جاتا ہے، ابوالاسود الدویلی کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحرا جاتا ہے کہ آپ کی برکت سے ہمارے لیے عجمیوں کے لیے، عاجم کے لیے عربی زبان کا پڑھنا پڑھانا اور سمجھنا کیا ہوا؟ آسان ہوا۔ اصل تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اسباب کے درجے میں احسان حضرت علی کا ہے، فضل من اللہ ومنت من علی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے تمام خلفاء راشدین سے کوئی نہ کوئی بڑا کام لیا، تاکہ بعد میں آنے والوں پر ان کے احسانات بدستور باقی رہے، اور بولنے سے پہلے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاوے کہ بھائی اتنا بڑا احسان اپنے اوپر کیا، ان پر کیا بولے۔ لیکن اگر آدمی کو معلوم ہی نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کچھ بھی بکواس کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر سے اللہ رب العزت نے جمع قرآن کی خدمت لی، مانعین
اور مدعیان نبوت کی سرکوبی کی خدمت لی آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بہت سارے ایسے نظام جاری کیے، جیسے دنیا کے اندر میں ڈاک کا نظام ہے، اس کا اجرا حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر نے مجاہدین کے لیے یہ طے کیا کہ بھئی مجاہدین اپنے گھر والوں سے کتنی مدت دور رہ سکتے ہیں، تو ایسے بہت سارے ایسے احکامات آپ نے جاری کیے جس کے دولت اسلامیہ کے استحکام میں جس میں بڑی مدد ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس کو فتح کروایا۔ حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچ گئے سر پر، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے لڑیں گے نہیں تم سے، لیکن ایک شرط پر کہ آپ کے خلیفہ آئے تو ہم ان کے ہاتھ میں چابی دیں گے۔ تو اس طرح سے بیت المقدس کی فتح آپ کے زمانے میں ہوئی۔ اسلام سب سے زیادہ اسلام کی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی سے اللہ رب العزت نے قرآن کے نسخے تیار کروائے۔ کیا آپ نے حضرت ابوبکر نے نسخہ اس کو ام المصاحف کہتے تھے، تو جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اس نسخے میں سے آگر کیا کرتا تھا، لکھ کر لے کر چلا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد وہ حضرت حفصہ، ان کی ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد کہا کہ بھئی اس کے بہت سارے نسخے بناؤ۔ تو اس کے نسخے تیار کیے، کہا کہ ایک نسخہ عراق بھیج دو، ایک نسخہ شام بھیج دو، ایک نسخہ یمن بھیج دو، تو پورے عالم اسلام میں اس کے کہ اس علاقے میں جس کو بھی لکھنا ہو وہ اس سے لکھ لے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم، اسی لیے آپ کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ ناشر قرآن۔ قرآن کریم کا نشر میں آپ نے بڑا رول ادا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے بہت سارے کام لیے، اس میں سے ایک کام علوم عربیہ کی ایجاد ہوئی آپ سے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ بلا فصل تو حضرت ابوبکر ہے، ان کا حق تھا، جو جس کا حق تھا دیا گیا۔ روافض اور شیعہ جو بھی الزام لگاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق چھینا۔ اگر صحابہ ہی حق چھیننے والے ہیں تو کون حق دینے والا ہوگا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی تھی، اس ترتیب کے اعتبار سے حضرت ابوبکر ہی کا پہلا نمبر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی، چونکہ اس زمانے میں کوئی گرمی شدید ہوتی تھی تو مسجد میں آنا جانا کوئی آسان کام تھا نہیں، تو حضرات صحابہ کے گھر مسجد نبوی سے لگ کر تھے، تو اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا جس کو خوخا کہتے تھے۔ تو بہت سارے صحابہ کے گھر کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے ڈائریکٹ، کہ صحابی گھر سے نکلتے، وہ چھوٹا دروازہ نماز کے وقت کھولتے اور آ جاتے مسجد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تمام خوخات کو بند کروا دیا، کہا کہ بھائی نہیں، یہ اس سے مسجد میں کوئی بیٹھا ہے، اگر وہ دروازہ کھلا رہ گیا تو کوئی عورت اگر وہاں پر ہے تو بے پردگی اور بہت سارے مسائل ہوں گے، لہذا اس بنا پر یہ سارے خوخات بند کر دیے جائے، سب اپنے آگے کے دروازے سے مسجد کی طرف آئے۔ الا خوخۃ ابی بکر، مگر حضرت ابوبکر کو اجازت دی کہ آپ کا خوخہ ایسا ہی رہے۔ ہذہ اشارۃ الی خلافتہ، یہ اشارہ تھا آپ کی خلافت کی طرف کہ بھائی آپ خلیفہ بنیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو امور مملکت کی انجام دہی کے لیے بہت ساری مرتبہ کبھی بھی مسجد میں آنا پڑ سکتا ہے، تو آپ کے لیے حرج ہوگا، لہذا آپ کے خوخے کو باقی رکھا گیا۔ تو ایسے بہت سارے، قرآن کریم بھی کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ محمد کے بعد ثانی تو ابوبکر ہی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو ایسے بے شمار، اس سلسلے میں سب سے بہترین کام اگر کسی نے کیا، بہت لوگوں نے لکھا ہے حضرات خلفاء راشدین کے اوپر، مگر سب سے جاندار، شاندار اور بے مثال اور بے نظیر اگر کسی نے کارنامہ انجام دیا ہے تو وہ ہے مسند ہند شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء. ایسی کتاب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پوری کتاب وہابی ہے. اللہ رب العزت نے ایسے ایسے نکات انہوں نے اس کتاب کے اندر میں لکھے ہیں اور ہر خلیفہ کو اس کا حق دیا ہے. آپ نے اس کو عربی میں لکھا، اتفاق سے غالباً اس کا اردو بھی ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، 3 یا 4 جلدوں کے اندر میں ہے. لیکن کتاب کہ آدمی ایک مرتبہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھنے کا ذوق ہو تو ختم کیے بغیر اسے رکھ سکتا نہیں. تو اس میں آپ نے بے شمار دلائل بیان کیے کہ حضرت ابوبکر کا پہلا نمبر کیسے، حضرت علی کا دوسرا کیسے، حضرت عثمان کا تیسرا کیسے، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا کیسے. یہ سب اللہ کی حکمتیں.